السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر سیالکوٹ میں پیش آنے والے سانحے کے متعلق چند معروضات عرض کی جاتی ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک غیر مسلم کو توہین مذہب کے الزام میں نہ صرف جان سے مارا گیا بلکہ اس کی لاش تک کو آگ لگا دی گئی۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک ہجوم وہاں موجود تھا جس نے یہ سب کچھ کیا اور اس کی ویڈیو بناتے رہے، اس کو دیکھتے رہے۔ تو میڈیا پر آنے والی خبریں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والے کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ان فیکٹری ورکرز کو اندازہ نہ ہو کہ سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف کیا رد عمل آئے گا۔ ممکن ہے انہیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سری لنکا میں مسلمانوں کے مذہبی شاعر کا تحفظ پہلے سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور مسلم دشمن جماعتیں وہاں سرگرم ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو چھت سے نیچے گرائے، اسے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرے اور پھر اس کی لاش کو بھی آگ لگا دے۔ پولیس اور ادارے اس معاملے کے تحقیقات کر رہے ہیں۔ شاید بہت کچھ کہنا قبل از وقت ہو، جلد ہی تحقیقی رپورٹ سب کچھ واضح کر دی جائے گی، مگر ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اصل جنگ نہیں، امن ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ہر وقت حالت جنگ میں نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ویزا لے کر ایک معاہدے کے تحت جب کوئی غیر مسلم ہمارے ملک آیا ہے تو اس کی حفاظت اب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس غیر مسلم پر بھی لازم ہے کہ اس ملک کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ویزا لے کر آنے والے پر ظلم و زیادتی کرنا اسلامی قانون کی نظر میں کسی عام مسلمان پر ظلم و زیادتی سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ ایک طرف پاکستان میں ایسے واقعات اور دوسری طرف سیرت ہے۔ سیرت طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو ہمیں بالکل ایک دوسری تصویر دکھاتا ہے۔ مثلا غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کی معاشی حالت خراب ہو گئی تو وہاں سے سارا نامی ایک خاتون مدینہ پہنچی۔ اس عورت نے بڑی صراحت کے ساتھ بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسے صرف مفلسی، غریبی، غربت، تنگ دستی مدینے میں لائی ہے۔ اس کے باوجود قریش مکہ حالت جنگ میں تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک سارا نامی عورت جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے پیسے کماتی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شدید غربت اور مفلسی اور تنگ دستی میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کی عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہیں۔ اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا، اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا۔ یہ وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مالی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کا ایک دوسرا واقعہ بھی سبق آموز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے تو وہ قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لے آئے جسے سمامہ بن عسال کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور سمامہ سے پوچھا، سمامہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو ایسے شخص کو مار دیں گے جو خونی ہے، اور اگر احسان رکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں
تو جتنا مال چاہتے ہیں طلب کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن پوچھا، اے سمام بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا خیال وہی ہے جو کل عرض کر چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے۔ آپ نے پھر اسے رہنے دیا۔ تیسرے دن پوچھا، اے سمامت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، وہی جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ مسجد کے قریب ایک تالاب پر گئے، وہاں سے غسل کر کے پھر مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ برا نہ ہوتا تھا، اور اب مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ نہیں، اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین برا معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن اب آپ کے دین سے اچھا کوئی دین معلوم نہیں ہوتا، اور اسی طرح اللہ کی قسم میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برا نہیں تھا، اور اب مجھے آپ کا شہر سب شہروں سے محبوب ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا جب میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارکباد دی، نیز اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ آیا تو کسی نے اس سے کہا، تو بے دین ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس یمامہ سے قدم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ قریش مکہ اس اعلان کے بعد بے چین ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا جس میں لکھا، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں مگر آپ نے قطع رحمی کی۔ آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو تلوار سے قتل کیا اور بچوں کو بھوک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن آسال کی طرف پیغام بھیجا کہ قریش مکہ اور ان کے غلے کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں۔ یوں قریش مکہ کا غلہ بحال ہو گیا۔ یہ اسلام کا وہ پہلو جسے ہر جگہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ سیالکوٹ واقعے پر ریاست حرکت میں آئے اور اس کے تمام پہلو لوگوں کے سامنے آئے۔ جو لوگ قصوروار ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ یہ واقعہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے عالمی شرمندگی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے واقعہ